چلتے ہیں جی علم نحو۔ علم نحو میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا ہی کلمہ ہے ہمارے پاس انا، جس کو ہم نے کہا کہ انا جو ہے حرف مشبہ بالفعل ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک اس کا اسم آتا ہے اور ایک اس کی خبر آتی ہے۔ تو یہاں پہ اس کلمے میں وہی ضمیر جسے ہم ضمیر مشترک کہتے ہیں، ہو ہما ہم، ہا ہما ہن، کا کما کم، کی کما کننا، یا نا، تو یہ نا جمع متکلم کا صیغہ ہے، ضمیر جو کہ منصوب ہو کر انا کا اسم بنے۔ انا کے کا اسم ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اور منصوبات کتنے ہیں ٹوٹل؟ 13۔ تو یہ 13 منصوبات آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ ابھی تھوڑا پیٹرن کلاس کا ڈیفرنٹ ہو گیا تو آپ یاد کریں۔ ان جو ہے یہ نا اس کا اسم ہے اور آگے اس کی کوئی خبر آ رہی ہے۔ خبر دیکھتے ہیں جی کیسے ہے۔ خبر اس طرح ہے، کوئی جملہ ہوتا ہے جو اس کی خبر بنتا ہے، تو ہم کہتے ہیں جی یہ ہے انذرنا۔ جب بھی کوئی فعل ہوگا، یہ آپ ایک پیٹ رول بنا لیں کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے، آپ کو پتہ چل گیا یہ فعل ماضی ہے، یہ مضارع ہے، یہ امر ہے، تو اس میں سے ایک ضمیر آپ نے ضرور نکالنی ہے۔ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ اس میں ضمیر نہیں ہے۔ اچھا جی، تو پھر ہم نے یہ جانا کہ یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، اس میں یہ جو نا ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں ضمیر بارز مرفوع متصل۔ ابھی مرفوع ہو کر پھر ہم تلاش کریں گے ان 8 مرفوعات میں سے کہ یہ کیا ہے۔ کیا یہ مبتدا ہے؟ آج کل آپ مبتدا اور خبر پڑھ رہے ہیں، تو کیا یہ خبر ہے؟ تو یہ چیزیں ہم نے اس میں تلاش کر کے ملتی جلتی بات اس میں رکھنی ہے۔ تو گویا انذر جو ہے یہ ہے فعل، پتہ چلا کہ اس فعل کے اندر ہی جو ضمیر ہے وہ اس کا فاعل ہے، تو یہ مرفوع ہو کر فاعل بن رہی ہے۔ کیوں ہم نے اس کو فاعل کہہ دیا؟ ایک اور کام بھی کرنا ہے۔ اس کو فاعل کہنے سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے آگے کوئی ایسا اسم مرفوع تو نہیں آ رہا جو اس کا فاعل بن جائے۔ اگر نہیں ہے تو یہاں پہ ہی ڈیسائیڈ کر لیں یہ جی نا ضمیر ہے جو کہ مرفوع متصل ہے۔ اگر یہ کلمہ غیر قرآن ہو تو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا جملہ اسمیہ تھا جس کا مبتدا یہاں پہ نحنو تھا، یہ مبتدا تھا اور یہ آگے اس کی خبر تھی۔ اس نحنو کے اوپر انا داخل ہوا۔ انا کا اسلوب ہے یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتا ہے اور خبر کو مرفوع ہی رہنے دیتا ہے۔ تو انا نحنو، انا نحنو، انا نہیں، انا نحنو، تو یہ نحنو ہے، اس کو اگر منصوب بنانا ہو تو کیا طریقہ کار ہے؟ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، یہ ساری کی ساری ضمیر، اس کو تو ہم نے کہا ہوا ہے کہ یہ مرفوع منفصل ہے، تو یہ مرفوع ہو کر مبتدا بنی، یہ تو ٹھیک ہے۔ اگر اس کو کنورٹ کرنا ہے منصوب میں، ان کی ڈیمانڈ ہے کہ اس نحنو کو منصوب کر دو، تو اچھا پھر آگے سوال ہوگا کہ نحنو والا ہی صیغہ کوئی لیں گے یا کوئی اور بھی صیغہ لے سکتے ہیں؟ نہیں، نحنو والا۔ تو اس کے مقابلے میں ہمارے پاس ہو ہما ہم ایک ایسی ضمیر کی گردان ہے جو کبھی مجرور بھی آ سکتی ہے، منصوب بھی آ سکتی ہے، ایسے ہی ہے نا، اور مرفوع یہ کبھی آتی ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہما ہم، ہا ہما ہن، کا کما کم میں جو آخر میں نا آتا ہے، یہ نا وہ نا نہیں ہے۔ انذرنا میں یہ وہ نا نہیں ہے،
یہ فعل کے اندر ہے، فعل کا حصہ ہے، تو ہم نے اس نا کو اس نا سے تبدیل کر دیا، تو یہ لفظ دونوں مل کر بن گئے انا۔ انا نے آ کر نحنو کو حالت نصب میں لے گیا، تو یہ بنا منصوب متصل انا کا اسم۔ آگے چلتے ہیں، یہ فاعل اور فعل ہو گئے۔ انذرنا، آگے یہ ضمیر جو ہے یہ بھی وہی ہے، ہما ہم والی ہی ضمیر ہے، لیکن اس کا اسلوب ہے کہ یہ فعل کے بعد آئی ہے، فعل کے بعد یہ ضمیر ہمیشہ منصوب بنتی ہے۔ ان 13 منصوبات میں سے یہ مفعول بھی ہے، یعنی یہ فاعل نہ، یہ فاعل کر رہا ہے اس مفعول کے اوپر، تو بے شک ہم نے ڈرایا تم سب کو۔ اس نا کا مطلب ہے ہم نے ڈرایا تم سب کو۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ کس سے ڈرایا جی؟ عذاب سے۔ یہ یہاں پہ کلمات کے اعتبار سے ہم ادھر ہی دیکھ لیتے ہیں، عذاباً قریباً، تو کوئی ہمیں شباہت نظر آ رہی ہے کہ یہ جو جی اگر دو اسماء اس طرح اکٹھے آ جائیں کہ دونوں کی حالت ایک ہو، اگر تو دوسرے کی حالت کسرہ کے ساتھ ہو تو وہ مضاف الیہ بنے گی، لیکن یہ دونوں کی سیم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ موصوف ہے اور یہ اس کی صفت ہے، تو یہ صفت اور موصوف بنے۔ ٹھیک ہے جی، اور کیا ہوا؟ ہم نے ڈرایا تم سب کو عذاب سے، تو عذاباً کا منصوب ہونا جو ہے ان 13 منصوبات میں یہ بھی مفعول بھی ہی بنے۔ میں دوبارہ نہیں لکھتا، اسی طرف کر دیتا ہوں، یا لکھ لیتے ہیں جی، مفعول بھی ثانی، یہ اول۔ آگے چلتے ہیں جی، یوم، آپ کے پچھلی لیکچرز کے مطابق کوئی اسم جب کسی جملے سے پہلے آ جائے تو اس کو مبتدا بنا سکتے ہیں، لیکن اگر شرط کیا ہے، اس کو کیا ہونا چاہیے؟ مرفوع ہونا چاہیے، مجرور نہیں ہونا چاہیے، منصوب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر منصوب ہے تو پھر بھی آپ مبتدا بنائیں گے تو وہ غلطی ہوگی، یہ مبتدا نہیں ہے جی، یہ کلمہ منصوب ہو کر یہاں پہ ہم کہیں گے جی یہ مضاف ہے، نمبر 1۔ آگے چلتے ہیں جی، آگے آپ کے پاس ہے ینظر المرء، پھر وہی کلیہ جو میں نے یہاں پہ بتایا تھا، ینظر میں ایک ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے، فعل مضارع کا کلمہ ہے یہ، تو آگے آپ دیکھ لیں کوئی کلمہ مرفوع تو نہیں آ رہا، تو ہم ہوا کو چھوڑ دیں گے جو مستتر ہے، چھپی ہوئی ہے، ہم کہیں گے یہ مرفوع کلمہ جو ہے نا جی یہ فاعل ہے اور یہ فعل ہے، تو فعل جمع فاعل ہم میں مل گئے۔ ٹھیک ہے، تو ایک مرد، یہ ال جو ہے جنس مراد ہے، اس سے سب کے سب مرد دیکھ لیں گے، کس کو دیکھیں گے؟ اس ماں کو، تو ماں جو ہے موصولہ ہو کر منصوب محلن ہو کر اس کا مفعول بھی بنے گا۔ آگے ماں موصولہ جب بھی آئے گا آگے اس کا صلہ ہوگا۔ اچھا جی، یہ ہر مرد جو ہے وہ دیکھ لے گا ماں کو، ماں کا صلہ کے اندر ایک ضمیر ہونی چاہیے جو اس کی طرف، اس ماں کی طرف لوٹے، تو قدمت
آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ انسانی اعضاء کے جو جوڑے اعضاء ہیں وہ ہمیشہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں، اس لیے یہ صیغہ جو ہے وہ مؤنث استعمال ہوا ہے۔ یدان جو ہے یہ ایسے بھی ہو سکتا تھا، یدئی، یدان، یدین ہو کے نون گر جاتا، یدئی ہی ہو جاتا، لیکن یہ حالت کون سی، یہ حالت کون سی ہے جی، اور وہ کون سی ہے، ذرا بتائے گا کوئی بندہ؟ حالت نسبی رفعی جری ہونے کے اعتبار سے یہ نسبی حالت ہے اور وہ رفعی حالت ہے، تو ہم اپنی رفعی حالت کے اوپر جاتے ہیں۔ تو یہ کلمہ مضاف جمع مضاف الیہ، یہ ہو ضمیر جو ہے وہ مضاف الیہ ہے۔ ہو ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ مرفوع کی طرف، تو یدانی تھا، نون حذف ہو گیا، مضاف حالت رفعی میں ہے، گویا یہ مرکب جو ہے یہ مرفوع ہے، یہ مرفوع ہو کر فاعل بنے گا اس قدمت فعل کا، تو فعل جمع فاعل، آگے آ گیا ہے واو عطف، تو بات تو آپ کی یہاں پہ رک گئی ہے، یہاں پہ کچھ نہ کچھ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، تو ہمیں فعل بھی مل گیا، یہ مرکب اضافی ہو کر فاعل بھی مل گیا، تو ابھی ہمارے پاس کوئی ایسی ضمیر نہیں ہمیں مل رہی جس کو ہم اس ماں کی طرف لوٹائیں۔ تو وہ جملہ پھر میں آپ کو یاد کراؤں گا کہ کسی صلہ میں اگر کوئی مفعول بھی آ جائے تو اس کو حذف کرنا جائز ہے، تو یہ ما قدمت ہو، یہ جو ضمیر ہے نا، یہ ہو کیا ہے؟ وہ اپنے اعمال جن کو وہ دیکھے گا، جو اس دنیا میں کیے ہوں گے تو ان کو جا کے وہ دیکھ لے گا، تو جو چیزیں اس نے کی ہوں گی اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ وہ اس کو اپنے سامنے دیکھ لے گا، تو یہ جو ہا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس، سمجھ آئی بات کی؟ آپ کا پچھلا لیکچر اور اس والا لیکچر ریلیٹ ہوا نا آپس میں، چیزیں کھل کر واضح ہو رہی ہیں آپ کی۔ تو ما قدمت، یہ ہا جو محذوف ہے وہ لوٹے گی اس کی طرف، تو ہر آدمی دیکھ لے گا جو کچھ اپنے یا دونوں ہاتھوں سے اس نے آگے بھیجا ہوگا۔ کب؟ اس میں ظرف زمان کون سا ہے؟ یوم۔ اچھا جی، ابھی ہم اس کو مضاف کہا تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ یہ جملہ پورا عطف سے پہلے ہم اس کو کہہ دیں جی یہ مضاف الیہ ہے؟ نہیں، رکو ذرا، ٹھیک ہے، آگے واو آ گئی ہے، واو کا مطلب یہ ہے کہ واو کے بعد ایک فعل ہے، اس ینظرو بھی ایک فعل ہے، تو گویا یہ ینظرو اور یقولو دونوں فعل ہیں جن کے درمیان ایک مرکب عطف آ رہا ہے، تو گویا یہ دو افعال کے درمیان ایک مرکب عطفی بن رہا ہے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے جو کچھ اس نے بھیجا ہوگا مرد جب دیکھ لے گا اور چپ ہو جائے گا؟ نہیں، عطفی جو ہوتا ہے ان دونوں کا تعلق ایک ہی معاملہ سے ہوتا ہے۔ ادھر جو المرء ہے یہ اس پر لام ہے، وہ جنسی ہے، جس سے مراد مسلمان بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ادھر جو ہوتے وہ یقول کافی ہوتا ہے، یہ مرکب عطفی۔ تو ٹھیک ہے نا، مسلمان بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا بھی ہو سکتا ہے، تو مسلمان نو مائنس کر دے انہوں تے دوسرے نو پا لو۔ یقولو یہاں پہ کیا ہے جی؟ فعل جمع فاعل، کافر کیا ہے؟ مرفوع، تو یہ مرفوع ہو کر کیا 8 مرفوعات میں سے یہ فاعل بن گیا، تو کافر کہے گا، کدھر جی؟ فعل جمع فاعل، تو اس وقت کافر جو ہے وہ کہے گا، تو ہمیں یہاں پہ وہ اکثر میں مثال دیتا ہوں یقولو کی، جب بھی قال یقولو کا کوئی فعل آئے گا
تو اس کا مقولہ یا مقول جو بھی لفظ استعمال کرے وہ ضرور ہوگا. یقول اس نے کھایا. کیا کھایا؟ اللہ صاحب تیرا جواب دے. اس سے آیا کیا کھایا جی دسو؟ سیب کھایا. اس نے پیا. کیا پیا؟ پانی پیا. اس نے کہا. کیا کہا؟ جس طرح وہ پانی اور سیب مفعول بھی ہے اس طرح جو کہا وہ مفعول بھی. تو کیا کہا جی؟ یا حرف ندا لیتا. پھر اسی طرح ان لیتا کا اسم کیا ہے جی؟ یا. اس کو ہم کہیں گے اسم لیتا. یہ حرف مشبہ بالفعل. آگے پھر کنتو کانا یکونو سے جس طرح ان کا اسم منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے اسی طرح کانا کا اسم کانا اس کے الٹ عمل کرتا ہے. کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور خبر منصوب ہوتی ہے. اس کنتو میں یہ ہر فعل کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے وہی کلیہ یہ والا یہ والا. یہاں پہ بھی اس میں تاپش تو جو ہے یہ ضمیر مرفوع متصل اور بارز بھی لکھ لیتے ہیں. چھپی ہوئی نہیں ہے جو اس میں ہوا چھپی ہوئی تھی مستتر تھی. تو یہ مرفوع ہو کر کیا بنے گی جی؟ ہم کہیں گے کانا کا اسم. اور کانا کی خبر کیا ہوتی ہے؟ منصوب. تو اس کو ہم کہیں گے یہ کانا کی خبر ہے. تو گویا یہ کانا کنتو کا صیغہ کانا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر کیا بنے گا جی؟ خبر لیتا. مل گیا جی. لیتا کا اسم بھی مل گیا اور لیتا کی خبر بھی مل گئی. تو یہ یا حرف ندا کے بعد یہ جو پورا ہے پورا جملہ اس شکل میں یہ ہم کہیں گے محلن منصوب ہو کر مفعول بھی ہے. کس کا؟ اس فعل کا. فاعل کون ہے؟ کافر. تو کافر کہے گا اے کاش کہ میں مٹی ہوتا. لعل اور لیتا دونوں میں فرق کیا ہے؟ بہت بار بتا چکا ہوں. روزوں کی جب فرضیت کا حکم آیا لعلکم تفلحون تو یہ لعل کے بعد والا عمل جو ہے وہ ممکنات میں سے ہوتا ہے اور لیتا کی جو خبر ہے وہ ناممکنات میں سے. ایسا پاسبل وہ پاسبل ہے اور یہ پاسبل نہیں ہے. اے کاش میں مٹی ہوتا یہ مفعول بھی اس کا. تو یہ گویا کیا بنا جی؟ اس کو اور اس کو ملا کر میں کہتا ہوں یہ ہے جی معطوف. اس کو ہم کہتے ہیں جی معطوف علیہ. یہ مرکب عطفی اس واو عطف کے ساتھ مل کر اس کو ہم کیا کہیں جی؟ مرکب عطفی. یہ مرکب عطفی اس مضاف کا مضاف الیہ یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ دونوں مل کر یہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں مل کر مرکب اضافی ہو کر مرکب اضافی ہو کر صفت ثانی بنے اس صفت اول کے. وہ جو عذاب ہے نا جی اس کی ایک صفت ہے کہ وہ بہت قریب ہے. دوسری اس کی صفت کیا ہے کہ وہ بہت قریب آنے والا ہے اور اس کو وہ دیکھ لے گا. وہ اندیکھی ہوئی چیز نہیں ہے کوئی. تو یہ پورا جملہ یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر جیسے وہ کہتے ہیں نا پچھلے لیکچر میں موصولہ اللہ تی. ہم اللہ تی ہی کی بات کریں گے. اللہ تی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ صفت ہے.
تو آگے والا سارا جملہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہے، اس کے تابع ہے، وہ ایک ایسا خط ہے جس کے اندر وہ ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے، اوپر صرف ما ہے. تو ما کا یہ یوما کا یہ سارا مضاف الیہ ہے. تو یہ صفت ثانی بنی اس عذابن کی. ایک اور کلیہ ہے کہ جب بھی کسی تنوین والے اسم کے بعد کوئی جملہ یا شبہ جملہ ہے تو گویا یہ شبہ جملہ بن رہا ہے نا، مضاف جو اس میں ظرف ہے اور آگے اس کا سارا مضاف الیہ. تو شبہ جملہ آئے تو کثرت سے اس کی صفت بن کر آتا ہے. یہ وہ کلیہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے یا ادھر سے دیکھ کر علماء نے کتابوں میں لکھا ہے واٹس ایور، تو آپس میں ان کی میچنگ ہو رہی ہے. تو یہ جو ہے اس قریباً کے علاوہ اس کی دوسری صفت بن رہی ہے. تو گویا ہمارا جملہ جو ہے وہ اتنا ہی ہے، ان اپنے اسم خبر کے ساتھ مل کر ایک جملہ اسمیہ ہے. کیسے؟ اس خبر میں دو مفعول ہی ہے نا جی، انذرناکم اور عذابن. تو عذابن کے آگے یہ چھوٹی سی دو صفتیں ہیں، قریباً اور یوما، یہ سارا کچھ ملا کر یہ محلن منصوب ہوگا. محلن منصوب نہیں محلن منصوب نہیں ہوگا، یہ مضاف محلن یہ مجرور ہوگا. کیونکہ آپ کا سوال کا جواب میں دے دوں، یوما کو جب ہم نے مضاف کہا کہ یوما منصوب ہے، یہ قریباً اس کی صفت منصوب ہے، دونوں صفتیں منصوب ہو گئی. تو یہ مضاف ہو کر اس نے آگے مضاف الیہ لینا ہے. تو مضاف الیہ کیا ہے؟ یہ مرکب عطفی ہے، یہ ینظر فعل اور یقول فعل سے مل کر یوما سے لے کر آخر تک یہ مفہوم ہے، دونوں مل کر. وہی تسی ہن اللہ وسایا آرنا نہ پا. جی جی دیکھو جی، مرکب اضافی دو اسماء پر مشتمل ہوتا ہے، جس کا ایک جز مضاف کہلاتا ہے، دوسرا مضاف الیہ. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے اور مضاف ہمیشہ ما قبل کے تابع ہوتا ہے. تو آپ کو جب یہ مضاف ملا، اس مضاف کی آپ بات کریں، مرکب اضافی کی جو پہچان ہے اس نے کس کے ساتھ الحاق کرنا ہے، وہ مضاف سے پہچانی جائے گی، باقی سارے جملے کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں. تو یہ یوم منصوب ہے، ابھی آپ بولیں اس کو ساتھ کس کے ساتھ الحاق کرے، اس کو مبتدا تو بنا نہیں سکتے، پہلے میں نے بات کر دی. تو یہ قریباً کی عذاباً کی دوسری صفت ہے، ایک قریباً ہے اور یہ دوسری، اور اس کی میں نے آپ کو ڈیٹیل دے دی کیوں یہ مضاف شبہ جملہ ہو کر اس کی صفت بن رہا ہے کہ تنوین والے اسم کے بعد شبہ جملہ کثرت سے اس کی صفت بن رہا ہے. وما علینا الا البلاغ.